بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر انجم آئی پی پی نیوز کے پروگرام دستک کے ساتھ۔ ہماری کوشش ہوتی ہے دستک پروگرام میں عوامی مسائل اور ان کو درپیش مشکلات کو ایوان بالا تک پہنچائیں۔ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ عام آدمی کتنی تکلیف سے گزر رہا ہے۔ ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم عوام کے مصائب بیان کریں اور ان کی توجہ مبذول کرائیں۔ اس وقت پاکستان انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے، بلکہ بڑے بحران سے گزر رہا ہے۔ رجیم چینج کے بعد پاکستان میں ایک عجیب سا سما ہے جس میں چاروں طرف افسردگی، بے چینی اور لاچاری نظر آتی ہے۔ امیدیں دم توڑتی نظر آ رہی ہیں۔ گزشتہ روز ایک ایسا شخص جو انتہائی بے ضرر تھا، عوام دوست تھا، جس نے صحافتی میدان میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں، وہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس کے پیچھے کیا سازش ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جتنی مرضی جوڈیشل کمیٹیاں بنا دیں، جو مرضی کر دیں، لیکن یہ کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ایسے قتل کو سر انجام دینے والوں کا کبھی بھی ذکر نہیں آیا۔ کوئی ایسی کمیٹی، کوئی ایسی حکومت جو کہتی رہی کہ ہم اقتدار میں آئیں گے اور جنہوں نے قتل کیا ہے ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیجئے، لیاقت باغ میں اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا اور اس کو قتل کرنے والا اسی جگہ موت کی نیند سلا دیا گیا۔ آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ قاتل کو کس نے بھیجا تھا۔ اس کے بعد آپ تھوڑا سا آگے چلیں، بینظیر بھٹو شہید کو اسی لیاقت باغ میں جلسے کے بعد موت کی دہلیز تک پہنچا دیا گیا اور اس کے قاتلوں کا آج تک پتہ نہ چل سکا۔ ارشد شریف کی طرح اور نہ جانے کیسے مقتول ہیں، کتنے ہیں کہ جن کے قتل کا پتہ نہ چل سکا، سازش کا پتہ نہ چل سکا، کس نے مارا، کس نے مروایا۔ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے دفن ہے۔ اس وقت پاکستان جو کہ بہت دکھ اور سوگوار کی فضا میں سانس لے رہا ہے، اور عوام کیا پہلے کم دکھی تھے کہ ارشد شریف کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ کس نے کیا، کس نے کروایا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بڑے بڑے ایوانوں اور بہت بڑے لوگوں تک جاتا ہے۔ اس کا جواب کون دے گا، کچھ خبر نہیں۔ گزشتہ روز اسی حوالے سے ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی شامل ہوئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ کا، یا یوں سمجھ لیجیے کہ پاک و ہند کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ایک انتہائی حساس ادارے کے چیف کو پریس کانفرنس میں آنا پڑا اور وہ کچھ کہنا پڑا جو ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کوئی عام آدمی نہیں، ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے پس پردہ رہ کر جنگ لڑتے ہیں۔ لیکن یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ حکومت کو اور آرمی کو یہ کیوں اس طرح سے ان کو پریس کانفرنس میں بلا کر ان کا
مدعا جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے کہا گیا، یہ جیسے بھی ایک الگ داستان ہے۔ اب ہم چلتے ہیں عمران خان کے الزامات پہ۔ عمران خان پہلے دن سے بہت عجیب و غریب قسم کے الزامات لگا رہے ہیں اور آج بھی لگا رہے ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے اور حقیقت ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ سوشل میڈیا پہ عسکری قوتوں کے خلاف جس قسم کی زبان استعمال کی گئی، جس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے، وہ ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے انتہائی خطرناک اور قابل مذمت ہے۔ آرمی کسی بھی ملک کی سالمیت کی اور تحفظ کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ پاکستان کی آرمی میں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مزاج یا جن کے اصولوں سے سیاسی قوتوں کے اصول ٹکراتے ہیں، تو کہیں بھی کسی بھی جگہ میں گھر میں بھی بہت سارے ایک دوسرے سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح کھلم کھلا پاکستان کی افواج کو بدنام کرنا، پاکستان کی افواج کو ایسے مخاطب کرنا، یہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ یہ وہی فوج ہے جو پاکستان کے لیے ہر لمحہ اپنی نیندیں قربان کر کے ہمیں چین کی نیند سونے دیتی ہے۔ یہ وہی فوج ہے، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، ملک پہ کوئی آفت ہو، دہشت گردی ہو، تو یہ فوج ہی ہے جو ہماری مدد کرتی ہے اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اقتدار کی جنگ نے فوج کو انتہائی متنازع بنا دیا ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ پاکستان کی فوج متحمل نہیں ہو سکتی کہ جس پہ ایسے الزامات لگائے جائیں۔ باقی اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ رجیم چینج نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا۔ وہی افواج پاکستان جو کسی کی آنکھ میں پاکستان کے بارے میں ذرا بھی میل نظر آئے تو وہ آنکھیں نوچنے تک جاتی ہے، وہ کیوں خاموش رہی، یہ کیسے سب کچھ ہوا۔ اربوں روپیہ پاکستان کا لوٹ کر دیار غیر میں جا کے بسنے والوں کو تو کسی نے پوچھا نہیں، لیکن افسوس کہ جب پاکستان کا پیسہ باہر جائے گا تو پاکستان کا کیا ہوگا۔ عمران خان سے لوگ اس لیے نالاں تھے کہ اس کے دور میں مہنگائی بہت تھی۔ اس کے دور میں عمران خان کے خلاف باقاعدہ مہنگائی مارچ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، لیکن اس کو جس طرح رخصت کیا گیا اور ان لوگوں کو لا کر بٹھا دیا گیا جنہوں نے پاکستان سے نہیں اپنی دولت سے پیار کیا، جن کے بلند و بالا گھر ہیں پاکستان میں بھی اور دیار غیر میں بھی، جب ان کو بٹھا دیا جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ عوام کا رد عمل کیا ہوگا، یہ آپ خود بہتر جان سکتے ہیں۔ اس حوالے سے عمران خان نے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا ہے اور اس وقت ان کا یہ قافلہ سڑکوں پہ رواں دواں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو نظر بد سے بچائے اور ہماری جو آستینوں کے سانپ ہیں ان سے بچائے۔ پاکستان زندہ باد،